ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے پروان چڑھنے والی بنی اسرائیل نامی ایک قوم جسے آج یہود کے نام سے جانا جاتا ہے، ہمیشہ سے ہی ایک ایسی قوم رہی ہے جس نے ہر دور میں بغاوت، سازش اور فساد کا علم بلند کیا۔ وہ قوم جو اپنے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر چڑھانے سے بھی عار محسوس نہ کرتی، جس کی مثال میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار تک پہنچانے کی سازش میں پیش رہنا شامل ہے۔ دوستو، اس ملعون قوم کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قوم کس قدر شدید نفسیاتی امراض کا شکار تھی، اور یہ مرض آج تک بھی نہ صرف موجود ہے بلکہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کا اندازہ اس صدی میں ہونے والی ان کی طرف سے بے شمار سازشوں کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص قسم کی بیماری پھیلانے سے لگایا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، سن 2011 میں بننے والی معروف امریکی فلم کانٹیجن کے اندر آج کی دنیا کا حال تقریباً 9 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ اس مووی کے اندر واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ ایک عورت امریکہ سے چین کے شہر ہانگ کانگ میں اپنے دوست کی طرف سفر کرتی ہے، جہاں اس کا دوست اس کے لیے پارٹی کا انتظام کرتا ہے اور وہ رات کا ڈنر اسی کے ساتھ کرتی ہے۔ اگلے دن وہ واپس امریکہ کی طرف سفر کرتی ہے۔ اپنے گھر پہنچنے کے تقریباً 1 دن بعد اس کو چکر آتے ہیں، تیز بخار ہوتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے، جہاں اسے فوراً ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے، مگر وہ صحت یاب نہیں ہو پاتی اور مر جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس پر ایک عجیب قسم کا وائرس حملہ آور ہو چکا ہے جس کا علاج ابھی تک دنیا میں دریافت نہیں ہو پایا۔ دوسری طرف اسی عورت کا چھوٹا بچہ جو کہ تقریباً 9 سے 10 سال کا فلم میں دکھایا گیا ہے، وہ زیادہ تر وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے۔ ماں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ وائرس اس بچے میں بھی منتقل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بچے کو بھی تیز بخار، کھانسی اور نزلہ و زکام ہو جاتا ہے، اور تقریباً 6 دن کے اندر یہ بچہ بھی اس وائرس کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ناظرین، فلم میں مزید دکھایا گیا کہ اس معاملے کے بعد ڈاکٹرز فوراً اس کے باپ کو پکڑ کر قرنطینہ میں منتقل کر دیتے ہیں، جہاں اس کے مختلف ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ کب کس وقت اس کی بیوی نے کہاں سفر کیا، اس کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ کتنے دن رہا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف یہ بات WHO تک پہنچ جاتی ہے کہ چین میں ایک خطرناک وائرس پھیل چکا ہے جس نے پورے چین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اگر اس وائرس کی ویکسین نہ تیار کی گئی تو تقریباً 8 ملین لوگ اس وائرس کا شکار ہو جائیں گے۔ ناظرین، مووی میں مزید دکھایا گیا کہ WHO ہنگامی طور پر لوگوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے، گھروں میں رہنے اور لوگوں سے دور رہنے کی ہدایات شروع کر دیتا ہے، جبکہ مزید دکھایا جاتا ہے کہ دنیا کے معاشی حالات بگڑ چکے ہیں، لوگ اس وائرس سے مر رہے ہیں، پوری دنیا میں کرفیو سا لگ جاتا ہے، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں، تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں سب بند ہو جاتے ہیں، شاہراہیں خالی ہو کر ویران قبرستان کا منظر پیش کرتی ہیں، جبکہ یہ بیماری جس کو کرونا وائرس کا نام دیا جاتا ہے دنیا میں تقریباً 90 دن سے 144 دن تک جاری رہتی ہے۔ اس دوران WHO چین کے شہر ہانگ کانگ میں اپنے 2 خاص ڈاکٹر بھیجتا ہے جو اس بیماری کے پھیلاؤ کی وجہ معلوم کرتے ہیں، مگر دوران تفتیش اس بیماری کا کھوج لگاتے ہوئے ان 2 میں سے ایک ڈاکٹر بھی اس مہلک کرونا وائرس کا شکار ہو جاتی ہے، اور 14 دن کے اندر WHO کی یہ ڈاکٹر بھی مر جاتی ہے، جبکہ دنیا میں کفن کی کمی اور لوگوں کو اجتماعی طور پر قبروں میں دفنایا جاتا ہے۔ مووی میں مزید دکھایا گیا کہ 144ویں دن WHO کرونا وائرس کے خلاف ایک ویکسین تیار کر لیتا ہے، جو کہ تقریباً 90 دن کے اندر پوری یورپین دنیا کے اندر پہنچا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ویکسین ایشیائی ممالک کی طرف بھی بھیج دی جاتی ہے۔ دوستوں، مووی میں دکھایا گیا کہ یہ ویکسین انسان کے ناک کے اندر ڈالی جاتی ہے جو پھیپھڑوں میں جا کر کرونا وائرس کے جراثیم کو ختم کرتی ہے، مگر بیماری کس وجہ سے پھیلی اس کا کھوج اس وقت ڈاکٹرز اور سائنسدان لگا پاتے ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ چین میں ایک چمگادڑ نے کیلا کھایا اور وہ آدھا کیلا چمگادڑ کے منہ سے نیچے گرتا ہے جسے پگ کھا لیتا ہے۔ یہ وائرس چمگادڑ سے اس پگ میں منتقل ہو جاتا ہے جسے وہ عورت جو امریکہ سے چین اپنے دوست کو ملنے گئی ہوتی ہے، وہ اور اس کا دوست اس کو کھا لیتے ہیں، جس سے یہ وائرس اس کے دوست اور اس میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یوں ناظرین، یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ مگر ناظرین، سوال یہ اٹھتے ہیں کہ آج جو کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، بالکل وہی چیز تقریباً 9 سال پہلے اس مووی کے اندر کیسے فلمائی گئی؟ مووی کے مصنف کو کیسے 9 سال پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وائرس کا نام کرونا وائرس ہوگا اور کم و بیش یہ وائرس 8 ملین لوگوں کو متاثر کرے گا؟
کورونا وائرس کے خلاف جب دنیا کوئی ویکسین نہیں بنا سکتی تو اچانک امریکہ یہ ویکسین کیسے بنا لیتا ہے؟ حیرت انگیز طور پر مووی کے اندر WHO کے 2 افراد کورونا وائرس کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ ناظرین تقریباً 2 دن پہلے حقیقت میں WHO کے 2 ماہرین اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیا ناظرین یہ ایک پری پلان منصوبہ نہیں؟ کیا یہ وائرس چین کے اندر ایک خاص منصوبہ بندی سے نہیں چھوڑا گیا؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو پھر کیسے 9 سال پہلے بننے والی امریکہ کی مووی دنیا میں سچ ثابت ہو رہی ہے؟ کیسے ایک امریکی مصنف اپنی کتاب اینڈ آف ڈیز کے اندر یہ انکشاف کرتی ہے کہ سن 2020 میں دنیا کے اندر ایک مہلک وبا پھیلے گی جو اچانک پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور اچانک یہ وبا دنیا سے ختم ہو جائے گی اور تقریباً 1 دہائی بعد یہ بیماری دنیا پر حملہ کرے گی۔ یہ سب سے پہلے امریکی مصنفین کو معلوم ہونا کیا یہ محض اتفاق ہے یا امریکہ کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ؟ یہ ہمیں آپ بتائیں گے کمنٹس کی صورت میں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے سوشل میڈیا پر جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔